تین چیزیں یاد رکھیے گا، تین چیزیں جس چیز کے اوپر لگتی ہیں نا انسان کو اس کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1 مال، وقت، جان۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے half of education done if you think you don't know anything. What does that mean? لا علمی ظاہر کرنا آدھا علم ہے، سننے کا حق ادا کریں بس۔ السلام علیکم لسنرز، رمضان کے خصوصی پروگرام خاص مہمان کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں، اور آج میرے ساتھ بہت ہی بڑی شخصیت موجود ہیں، ہمارے ملک کے بہت ہی مایہ ناز کرکٹر، آل راؤنڈر رہے ہیں، بہت ہی زبردست بالر رہے ہیں، اور آج جس حوالے سے میں ان کو اپنے پروگرام میں نے شامل کیا ہے وہ حوالہ ہے دین کا۔ تو میں ویلکم کروں گی اپنے پروگرام میں مشتاق احمد صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور باقی تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں جب میں کسی پہ رحمت کی نظر کرتا ہوں تو اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے اپنے دین کی طرف اور علماء کرام مفتی حضرات کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو سر اس مہینے کی افادیت کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس مہینے میں کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس مہینے کو کس طرح سے ہمیں گزارنا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ اتنا بلیسنگ والا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں والا، اللہ کی رحمتوں کے دریا کھل جاتے ہیں، سمندر کھل جاتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو مطلب جو سرکش شیاطین ہیں وہ بند کر دیتے ہیں اللہ جل شانہ۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے کے جانے لگے تو صحابہ کرام نے کہا کہ پہلی دفعہ ہم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ پہلی سیڑھی پہ قدم آپ نے رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے جب آپ نے آواز ختم فرمائی اور جب آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی دفعہ ایسا ہم نے دیکھا کہ آپ نے سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، پہلی سیڑھی پہ میں نے جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری دفعہ جب سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ ہوں، دونوں ماں باپ میں سے یا باپ یا ماں، اگر وہ ان کی خدمت کرا کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو یہ اس پوری حدیث میں سارا جو سرکمسٹانس ہے اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے، ہمارے لیے سبق کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کو مل جائے اور وہ روزہ رکھنا، روزہ کیا ہے؟ روزہ تو صبر کا نام ہے، روزہ اللہ جل شانہ کے لیے رکھا۔ ہر عمل جو بندہ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہر عمال کا جو رزلٹ ہے، وہ جو انسینٹیو ہے، وہ تھرو فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو دے دو، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا ہوں۔ تو یہاں میں یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ سے سر کہ یہ سلسلہ مطلب جو ماشاءاللہ شروع ہوا تھا کرکٹرز میں، یہ کیسے مطلب ہوا، آپ کا کیسے رجحان اس طرف ہوا؟ کیونکہ جب آپ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہوں گی۔ ہم سب انسان مطلب اتنی کمزور ہم لوگوں کا نفس ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی چیز نظر آتی ہے تو ہم فوراً سے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہر طرح کا ایکسپوجر ملتا ہے، ہر طرح کی چیز، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے خاص طور پہ آپ کا، اور میں ویسے جنرل ایک پوچھنا چاہوں گی آپ کے توسط سے کہ ہماری کرکٹ ٹیم میں ماشاءاللہ سے یہ چیز کیسے ڈیولپ ہوئی ہے، کیا فکر ہے اس کے پیچھے؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ تو اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، جیسے بچے کو ماں تب ہی کھانا کھلاتی ہے یا دودھ پلاتی ہے جب وہ بلکتا ہے، روتا ہے، جب وہ کسی چیز کی جستجو کرتا ہے۔ تو اللہ جل شان کو اچھے لگتے ہیں لوگ جو ہدایت پہ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں اپنا قصہ سنا دیتا ہوں کہ وکٹیں بھی مل رہی تھی، پاکستان سے کھیل بھی رہے تھے، کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیل رہے تھے، دنیا میں ایز یو سیڈ کہ ایکسپوجر بھی مل رہا تھا، ہر چیز اللہ نے دی ہوئی تھی، مگر سکون نہیں تھا زندگی میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یو کین بائی اے بیڈ بٹ کین یو بائی اے سلیپ، تم بستر تو خرید سکتے ہو، نیند نہیں خرید سکتے، نیند تو اللہ کے فضل سے آتی ہے۔ تو میرے اندر ایک جستجو تھی کہ میں 5 وکٹیں لینے کے بعد یہ ڈر تھا کہ کل انجری نہ ہو جائے،
گاڑی ملتی تھی، گھر ملتے تھے تو لگتا تھا کہ گاڑی چھین نہ جائے. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں ایک ریس میں انسان پڑ جاتا ہے، اور اس ریس میں کوئی آج تک نہ جیتا ہے نہ جیت سکے گا. مگر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تمہارے دلوں کا اطمینان تو میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. تم کدھر رکھتے ہو؟ تم کدھر ان چیزوں میں رکھتے ہو؟ یہ چیزیں نعمتیں ہیں، اس کی یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری وہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہمارا وہ اصل ضرورت ہے، اس کو مقصد نہیں ہے ہمارا یہ چیزیں. تو خیر میں یہ دعائیں مانگنے لگ گیا کہ یا اللہ کوئی سیدھا راستہ دکھا دے، اس راستے پہ چلا جو تجھے پسند ہے، مجھے میری سچویشن کے مطابق مجھے ڈیل نہ کرنے دے، مجھے وہ ویسی زندگی گزارنے کی تو فکر مند ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے تیرے نبی کی زندگی ہے، تیرے نبی کی زندگی کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں. تو میں ایک یہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی کے اندر 60 سے 70% پانی ہے. 70% جس جسم کے اندر پانی ہو، پانی کو چولہے پہ رکھو تو وہ گرم ہو جاتا ہے، اسی پانی کو اٹھا کے فریج میں رکھو تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سو وی نیڈ انوائرمنٹ. تو میں نے پھر لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، مجھے جستجو تھی، میں نے کہا سکون کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ تو ہے، وکٹیں بھی مل رہی ہیں، پیسے بھی مل رہا ہے، لوگ پہچانتے بھی ہیں، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، پر سکون کیوں نہیں ہے؟ ورلڈ کپ بھی جیت گئے ہیں پھر بھی سکون نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ختم نہیں ہوتے، ہر چیز سے 2 دن خوشی ہوتی ہے، 4 دن ناراضگی رہتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ پھر لوگوں نے کہا کہ جی آپ ایسے لوگوں میں اٹھے. میں نے دعا مانگتا تھا اللہ سے، یہ جتنے بھی لوگ ویورز سن رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ وہ راستے پہ چلا جو راستہ تجھے اچھا لگتا ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا جو. تو میں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی. خیر میں نے تبلیغ والوں میں جانا شروع کر دیا، 3 دن کی جماعت میں گیا، وہاں سے پھر کایا پلٹی. اللہ نے بڑا زندگی کا بڑا الگ شکر اللہ کی ذات کا. وہ 3 دن میں جو پہلی دن جا کے وہاں پہ مجھے نیند آئی مسجد میں، حالانکہ مجھے کوئی کنفرم نہیں تھا کہ میں رہ بھی سکوں گا کہ نہیں رہ سکوں گا. تو مسجد میں چٹائی کے اوپر، کارپٹ کے اوپر اپنا وہ بستر ڈال کے جب سارے سوئے میں بھی سویا تو مجھے بڑا اچھا لگا. مجھے ایسا لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بہت سکون والی نیند آئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مانگنے سے ہوتی ہیں. اور پھر سعید انور صاحب کی زندگی بدل گئی، انضمام صاحب، جتنے بھی ہمارے میرے کرکٹر ساتھی تھے، اللہ نے ان کی زندگی بدل دی. وہ قرآن پڑھنے لگ گئے، پھر تلاوتیں ہونے لگ گئیں، جماعتیں ہونے لگیں ایئرپورٹس کے اوپر. مطلب کہ ایک قصہ ہے کہ میں ابھی رمضان المبارک کے مہینے میں، ہمارے ایک پلیئر تھے، ایکس کرکٹر تھے، وہ ایکس کرکٹر نا اپنے رمضان المبارک کے مہینے میں نا انگلینڈ میں کیلا کھاتے، کیلا چھلکا آدھا مطلب کیلا کھاتے ہوئے نا نکلے گھر سے باہر. تو جو گورا تھا اس کے ساتھ نیبر تھا، جو اس نے کہا یو ناٹ فاسٹنگ ٹوڈے؟ تو اس نے کہا کہ نو، سم ٹائم آئی فاسٹ، سم ٹائم آئی ڈونٹ فاسٹ، کبھی میں روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا. تو انہوں نے کہا اچھا، جب بھی تیرا رمضان المبارک کا تم لوگوں کا مسلمانوں کا مہینہ آتا ہے تو میں پھر اپنا سارا دن کھانا پکانا اپنے گھر میں بند کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے کھانے کی خوشبو سے تمہارا روزہ نہ خراب ہو. سو نیکسٹ ٹائم آئی ول اسٹارٹ کوکنگ. وہ اس بندے نے جو ہمارا کرکٹر تھا اسی نے اسی وقت کیلے کو وہیں پھینکا اور اس نے کہا ایک جو غیر مسلم ہے میرے رمضان کی اتنی قدر کرتا ہے، ایک میں مسلمان ہو کے اپنے رمضان کی قدر نہیں کرتا. دیکھو اس نے پورا مہینہ کھانا نہیں پکاتا اپنے گھر میں تاکہ اس کی خوشبو کی وجہ سے میرا روزہ خراب نہ ہو جائے. اینڈ لک ایٹ می ایز اے مسلمان، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں اور اپنی ایگو کے ساتھ کہ کبھی رکھ لوں کبھی نہ رکھ لوں، کہ مطلب میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہوں، اپنی خواہشات کے مطابق گزارتا ہوں، اور پھر کہتا ہوں کہ سکون نہیں آتا. مجھے سکون اس لیے نہیں آتا کہ دیکھیں نا، ایک اس کی مثال، ایک بڑی مشہور بڑی خوبصورت مثال مجھے لگتی ہے کہ گاڑی آپ کے پاس کتنی مرضی مہنگی ہو اور گرمیوں کے دنوں میں اگر آپ اس کے شیشے نیچے کر کے ایئر کنڈیشن چلائیں اور اپنی فیملی کو بٹھا کے اور ٹریولنگ کریں تو آپ کی 3-4 کروڑ والی فراری ہو چاہے جتنی مرضی مہنگی گاڑی ہو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. وہ آپ کی گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پروٹوکولز یہ ہیں. گاڑی کے جو بکلٹ دی ہے گاڑی کی کار والوں نے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے شیشے اوپر کریں گے تو آپ کو گاڑی ٹھنڈی ہوئے گی، آپ کا ایئر کنڈیشن کام کرے گا. جبکہ ایک چھوٹی گاڑی والا جو بہت ہی سب سے سستی گاڑی ہے وہ اپنی فیملی کو بٹھا کے شیشے اوپر کر کے ایئر کنڈیشن چلاتا ہے اور چلا کے گاڑی اس کو ٹھنڈی بھی پہنچتی ہے، ان کے بچوں کو بھی فائدہ دے رہی ہے. ایک 5 کروڑ والی گاڑی ٹھنڈک نہیں پہنچا رہی اور 20 لاکھ روپے والی گاڑی ٹھنڈک پہنچا رہی ہے. ریزن پیچھے کیا ہے کہ وہ گاڑی جو ڈرائیور ہے جس کی گاڑی ہے وہ گاڑی کے پروٹوکولز کو فالو کر رہا ہے، وہ اس کے ایس او پیز کو فالو کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ شیشے کھول کے ایئر کنڈیشن نہیں کام کرے گا، اے سی نہیں کام کرے گا. اب وہ 5 کروڑ والا کہہ رہا ہے کہ میری مرضی میری گاڑی ہے، میں اپنی مرضی سے اس کو چلاؤں گا، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. زندگی بھی یہی ہے، اس زندگی کا مالک اور خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس نے ہمیں کوئی ایس او پیز دی ہیں، اس نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کرو گے تو خوشیاں ملیں گی،
اس طرح کرو گے تو سکون ملے گا. میرے نبی کی زندگی پہ چلو گے تو تمہیں تمہارے گھر میں بھی خوشیاں ہوں گی. دال روٹی ہو یا نہ ہو, گاڑیاں ہو یا نہ ہو, آپ کو اللہ سکون دینا شروع کر دیتا ہے. گھروں میں محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, رشتوں میں محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ آپ اپنے کریٹر, اپنے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو فالو کرتے ہو, اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے, پابندی والی زندگی گزارتے ہیں. اسی طرح گاڑیاں تب ہی فائدہ دیتی ہیں جب گاڑی والی کمپنی کی بات مانو گے. آج ہماری ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے. بینگ اے مسلمان ہم نے یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا کہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی, سکون ہی نہیں تھا. جیسے میں نے پہلے کہا, تو سکون اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے, اپنے حکموں پہ رکھا ہے, اپنے نبی کے طریقوں میں رکھا ہے. تو یہ جب باتیں ہم نے سنی, اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے, پھر وہاں سے علماء کرام مفتی حضرات کی مجلس میں بیٹھے, پھر لوگوں کی ایسی انوائرمنٹ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے جہاں پہ صرف باتیں ایسی ہوتی تھی جو دنیا کی باتیں تھی, کہ گاڑیاں کب ملیں گی, کانٹریکٹ کتنے کا ہو رہا ہے, کون سی جگہ لے رہے ہو, ڈیفنس میں کتنے بڑا گھر ہے. یہ سارے ایسے لوگوں سے تھوڑا سا کٹ آف کر کے پھر ایسے لوگوں میں بیٹھے جو اللہ کے جنت کی, آخرت کی, دوزخ کی, قبر کی بات کرتے تھے, ریالٹی کی بات کرتے تھے, گھر کے رہنے کا طریقہ بتایا, روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, وہ دین جو سکھاتا وہ سیکھنے لگے. تو جب بھی کرکٹ سے فارغ ہوتے تو ہم اللہ کے راستے میں نکل کے ایسے لوگوں میں بیٹھتے تھے جو یہ باتیں سکھاتے تھے. اس میں مزہ بھی آتا تھا, کھانے بھی کھاتے تھے, گپیں بھی لگاتے تھے, مگر دی اینڈ آف دا ڈے وہاں سے سیکھنے لگ گئے. اور وہ سیکھنا یہ ہوا کہ گھر والوں کو, وائف کو پتہ چل گیا. مطلب میں نے اپنے ہاتھ سے جب 3 دن لگا کے اپنی وائف کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلایا تو وہ ایک دم گھبرائی, کہتی کیا ہوا آپ کو, کوئی غلطی ہو گئی آپ سے, کیا کر کے, مطلب وائی یو ڈوئنگ دس. تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یہ سنت ہے میرے نبی کی, میں یہ سیکھ کے آؤں. 3 دن جو لگائے وہاں پہ میں نے, یہ جماعت میں لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلانا میاں بیوی کی جان کا صدقہ ہے. اب میں, وہ بڑی خوشی ہوئی, وہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو دین ہے, خوبصورت دین ہے. تو پھر اس نے بھی سیکھنا شروع کر دیا, میں نے بھی سیکھنا شروع کر دیا. اب ہم 5 اسٹار کہیں بھی بیٹھے ہوں اور ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں, جبکہ بڑے ہو گئے ہیں بچے, اللہ کا شکر ہے, اس کے باوجود جب بچے اپنے ماں باپ کو اس طرح اپنے زندگی کا حصہ گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کے اندر جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا, آپ یقین کریں ان بچوں کے اندر کانفیڈنس نہیں ہو سکتا جن کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, جہاں پہ تانے بازی چلتے ہیں, جہاں پہ میاں بیوی ایک دوسرے کو تانے مار رہے ہوتے ہیں. ان کے بچوں کے پاس 10 لاکھ کا, 5 لاکھ کا موبائل بھی ہو, وہاں خوشیاں نہیں آ سکتی. خوشیاں وہاں آئیں گی, ان گھروں میں آئیں گی, ان زندگیوں میں آئیں گی جہاں میں اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے چلتے ہوں. کہ کرکٹ یا اسپورٹس کوئی بھی اور مذہب ساتھ رکھ کے کیسے چل سکتے ہیں اور کیوں یہ ضروری ہے؟ کہ ایک دفعہ نا ایک جماعت میں نا ایک ایکٹر گیا ہوا تھا, اور وہ ایکٹر آپ کو پتا وہ بھی دین سیکھنے گیا ہوا تھا. تو وہ کھڑے ہو کے اپنا ایکسپیرینس بتا رہا تھا کہ میں کس زندگی میں چل رہا تھا, اللہ کے حکم پہ میں یہ اب اللہ کے راستے میں نکل کے دین سیکھنے آیا ہوں. تو ایک پڑھا لکھا آدمی تھا, اس میں سے مجمع میں سے کھڑا ہو کے بولا کہ اب یار تم دیکھو, تم جیسے مراسی ہمیں دین کی بات بتائیں گے. تو اس نے ایسے تانا مارا اس کو کہ اب تم جیسے مراسی ہمیں دین کی بات بتائیں گے. تو اس کی زبان سے اللہ نے ایسا جواب جاری کیا, اس نے کہا جب تم جیسے پڑھے لکھے لوگ اور مہذب لوگ اس کام کو چھوڑ دیں گے تو اللہ پھر ہم جیسے مراسیوں سے دین کا کام لے لے گا. اللہ قبول کرتے ہیں. اللہ دیکھو نا, ایک بندہ کام نہیں, ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, وہ نمازیوں کے عیب نکالتا رہتا ہے, اور اگر بندہ نماز پڑھنے والا وہ بے نمازیوں کو عیب نکالتے رہے, تو ہم تو ججمنٹل ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہمارا دین ہی نہیں سکھاتا. ہم تو یہ سکھا سکتے ہیں, کہتے ہیں نا ہیٹ دا سن ناٹ دا سینر, گناہ سے نفرت کرو, گناہ گار سے مت نفرت کرو. پتہ نہیں کب اللہ کس کو ہدایت دے دے. تو آپ کی جو بات ہے, کرکٹ کے وقت کرکٹ چلتی رہنی چاہیے. اب کتنے گورے ہیں ہمارے پی ایس ایل میں کھیلتے ہیں, اینڈی فلاور ہمارا کوچ ہے ملتان سلطان کا. جب نماز کا ٹائم آتا ہے, میں جب انگلینڈ کی کوچنگ کر رہا تھا تو وہ مجھے یاد کراتے تھے, موٹر وے کے اوپر ٹریولنگ کر رہے ہوتے تھے گورے, تو کہتے ہیں از دس یور پریئر ٹائم, وی کین اسٹاپ دا کار آن دا موٹر وے, ہم اسٹیشن کے اوپر گاڑی روکتے ہیں تو ہم نماز پڑھ لیں, آپ ہم کافی پی لیں گے. تو ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ مسلمان کی ایک جو ٹائمنگ ہے وہ اس ٹائمنگ کے مطابق اس نے نماز پڑھنی ہے. تو مجھے اکثر گورے یہ جو انگلینڈ کے پلیئر تھے وہ کمرہ خالی کر دیا کرتے تھے نماز کے وقت کہ یار اس کی نماز کا ٹائم آ گیا تو اس نے نماز پڑھنی ہے. تو لوگ تو ایسی عزت کرتے ہیں, مطلب کہ مجھے سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ ہمارا ایک کھلاڑی ویسٹ انڈیز سے ٹریول کر کے انگلینڈ آ رہا تھا, تو اس نے مغرب کی نماز پڑھی پہلے, پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی. تو جو ایئر ہوسٹس تھی لڑکی, اس نے کہا کہ کیونکہ وہ کرکٹر تھا تو اس کو گورے بزنس کلاس میں ٹریولنگ کر رہا تھا تو اس کو گوروں نے پہچان لیا, تو وہ سیلفیاں لے رہے تھے. تو وہ جو ایئر ہوسٹس تھی وہ انگلینڈ کی تھی, تو کہتی ہے کہ آئی لائک یور ریلیجن,
اس نے کہا وائی یو لائک مائی ریلیجن, اس کرکٹر نے, ہمارے کرکٹر نے کہا, اس نے کہا کہ بیکاز آئی ایم اے ویری اسٹرانگ کرسچن, میں بہت پکی کرسچن ہوں. تو پھر اس نے کہا کہ میرے مذہب کو تم اسلام کو کیوں پسند کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے خدا کو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا تو میں سنڈے والے دن چرچ میں جا کے اللہ کو ڈھونڈتی ہوں اور اس کی عبادت کرتی ہوں. تم کتنے خوش نصیب ہو تم لوگ, تم جہازوں میں بھی اللہ کو ڈھونڈ لیتے ہو, تمہیں کوئی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی, تم تو جہاں چاہتے ہو اللہ کو یاد کر لیتے ہو, اللہ کی نماز پڑھ لیتے ہو, اللہ کے سامنے جھک جاتے ہو. اس لیے آئی لائک یور ریلیجن ویری مچ. سو جو مسلمان ہیں اس وقت مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اچھائیاں دیکھنی چاہیے, برائیاں نہیں دیکھنی چاہیے, جبکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں, حدیث قدسی اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو تم اگر لوگوں کے اوپر پردہ پوشی کرو گے تو میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا, اگر تم لوگوں کی پردہ داری کرو گے تو میں تمہاری پردہ داری کروں گا, جا کے ایسا ٹائم آئے کہ تمہیں گھر بیٹھا ذلیل کر دوں گا. اللہ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے جو لوگوں کی عیب اچھالتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں ہم اس کو سچ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا, لوگوں کے باتوں ایسی ان کے عیب اٹھانا, نہیں, یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں اپنے انگلینڈ کی ٹیم کی کوچنگ کر رہا تھا یا کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا تھا, تو ہم کھانے پہ جا رہے تھے, سارے میرے دوست انگریز تھے, تو ہم ساری ٹیم اکٹھا کھانا کھانے جا رہی تھی, 6-7 لڑکے تھے. تو سیٹرڈے نائٹ تھی, تو وہاں پہ ایک ڈرنک آدمی آیا, وہ ڈرنک آدمی آ کے مجھے نا ابیوز کرنے لگا میری داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے اور شلوار قمیض دیکھ کے, تو مجھے گالیاں دینے لگ گیا. تو جب اس نے گالیاں دینا شروع کر دی تو یہ گورے کہتے ہیں نو اس کو ہم ماریں گے, یہ کون ہوتا ہے تمہیں اس طرح ابیوز کرنے والا؟ تو مارنے لگے, تو میں نے اس کو روک دیا. تو کہتے کیوں, ہمیں کیوں روک رہے ہو, یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ گندا آدمی ہے, ہی از ڈرنک, اس کو ہمیں سبق سکھانا چاہیے. میں نے کہا نہیں, میرے نبی نے, یہ ہمارے نبی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہترین ریونج کیا ہے, the best revenge is to forgive people. بہترین تو بدلہ یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرو, کیونکہ صبح وہ اٹھے گا, اگر میں نے بھی اس کو گالیاں دے دی, ہم نے بھی اس کو مارا, تو فرق کیا رہ جائے گا؟ یہی ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ معاف کرو. حق کے اوپر ہے کہ اگر تم حق کو چھوڑنا شروع کر دو گے اللہ تمہیں بڑا کرنا شروع کر دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جنت میں درمیان میں محل لے کے دوں گا میں اپنے ہاتھوں سے, اگر تم حق کے اوپر رہ کے حق کو چھوڑنا شروع کر دو. تو یہ ساری چیزیں جب ہم کرکٹروں نے سننا شروع کی تو ہم نے کہا ہم تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں, ہم تو حق کی, ہم تو غلط بات کے اوپر اڑے ہوتے ہیں, ہم تو ایز اے مسلمان ہم غلط بات پہ اڑے ہوتے ہیں. میں آئی پی ایل کی کوچنگ کر رہا تھا, تو میں دہلی ڈیئر ڈیویل کی کوچنگ کر رہا تھا, تو ہمارا ممبئی کے ساتھ میچ تھا, میں تو ممبئی میں تھا. تو ایک مسلمانوں نے میرا کھانا کیا, ادھر جو ادھر کے تاجر تھے, بزنس مین تھے, انہوں نے میرا کھانا کیا, تو میں کھانا کھانے ان کے پاس چلا گیا شام کو, تھوڑی سی اللہ کی بات کی. تو اب جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو لوکل لوگ بتاتے ہیں, تو ہم اپنی زندگی کی کارگزاریاں سناتے ہیں, کیونکہ دین کا کام تو مفتی حضرات علماء کرام بہتر بتا سکتے ہیں. ہم تو اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں کہ ہماری زندگی بدلی کیسی, ہمارے گھروں کی, ہماری بیویوں کی زندگی کیسے بدلی, ہمارے گھر کے کیسے حالات ٹھیک ہوئے, یہ ساری بتاتے ہیں. تو میں نے بات کی تھوڑی سی دین کی, اور دین کی بات کرنے کے بعد میں جب کھانا کھانے لگا تو ایک 37-38 سال کا نوجوان میرے پاس آیا, انڈیا میں, انڈین مسلمان تھا. کہتا ہے جی مشی بھائی میرے پاس نا نیو یارک میں بہت بڑے سٹورز تھے موبائلز کے, تو وہ میں موبائلز کے سٹورز پہ کام کرتا, میرے اپنے تھے, تو ایک میرا بڑا اچھا بزنس چل رہا تھا. ایک دن نا ایک آدمی آیا, امریکن آیا میری دکان کے اوپر, اور میری دکان کے اوپر آ کے مجھے کہتا ہے کہ کوئی $700 کا فون ہے تمہارے پاس؟ تو میں نے 3-4 ڈفرنٹ کمپنیز کے کو $700 کے فون دکھائے. تو اس نے ایک سلیکٹ کر لیا, اس نے جو سلیکٹ کیا اس کو میں نے چارج کر کے اس کے فنکشن آن کر کے میں نے اس کو دے دیا, اور وہ فون لے کے اپنا ڈبہ لے کے نکل گیا. تو کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد واپس آیا, اور واپس آیا کہتا ہے یہ فون کام نہیں کر رہا, دس فون از ناٹ ورکنگ. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے یار میں پچھلے 5-6 مہینے سے پیسے جوڑ رہا تھا اپنی سیلری سے, اور $700 میرے پاس ہوا, تو میں یہ موبائل ایکسائٹمنٹ میں ڈبے سے نکال کے کیا کہ میں اپنی فیملی کو دکھاؤں گا, تو میرے ہاتھ سے گرا, اور نیچے پانی تھا, اس پانی کے اندر چلا گیا. اب میں جب سے اٹھا کے اس کو آن کر رہا ہوں یہ آن نہیں ہو رہا. تو یہ جو لڑکا تھا جو 37-38 سال کا مسلمان, انڈین مسلمان تھا, تو یہ کہتا ہے مشی بھائی, تو میں نے اس کو کہا آگے سے کوئی اوکے مائی بردر, آئی کین گیو یو اے نیو فون, آل یو ہیو ٹو فل دا فارم, تم صرف فارم فل کرو, اس کے اوپر لکھ دو کہ یہ کمپنی کی طرف سے خراب آیا فون. تو اس نے کہا, امریکن نے کہا کہ سوری واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ اس نے کہا کہ جی صرف فارم کے اوپر تم نے لکھنا ہے کہ کمپنی کی طرف سے خراب آیا ہے, تو اٹ ول بی اے ون ون سچویشن, تمہیں بھی نیا مل جائے گا, مجھے بھی نیا مل جائے گا, میں کلیم کروں گا تو وہ مجھے نیا فون دے دیں گے. تو اس نے آگے سے امریکن نے کہا کہ مائی بردر, مائی ڈیئر فرینڈ, آئی ڈونٹ لائی فور $700, میں $700 کے لیے جھوٹ نہیں بولتا, میں 6 مہینے اور انتظار کر لوں گا, اور میں نیا موبائل لینے کے لیے 5 مہینے اور انتظار کر لوں گا, بٹ آئی ڈونٹ لائی. تو یہ کہتا اس دن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی
کہ میری امت سے ہر غلطی ہو سکتی ہے، ہر گناہ ہو سکتا ہے، میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی اور امانت میں خیانت نہیں کر سکتی. کہتا اسی وقت میں نے سارے سٹورز بیچے اور سارے بیچ کے میں انڈیا میں آ کے کنسٹرکشن کا کاروبار کرنے لگ گیا ہوں، اور جس میں اللہ نے مجھے بڑی برکت دی ہے. اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ غیر مسلم جو ہمارے دین کو نہیں سمجھتے، جو ہمارے دین کو فالو نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور میں ایک مسلمان ہو کے اپنے نبی کی بات کو جھٹلوا رہا ہوں، اللہ معاف کرے، میں جھوٹ بولتا ہوں ایک فون کی خاطر. جس نے 5 مہینے پیسے جمع کر کے ایک فون لینا تھا وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے اور اگلے 5 مہینے انتظار کر رہا ہے، اور میں جھوٹ بول کے اپنا کاروبار چمکا رہا ہوں. I don't want to lie anymore. کہتا ہے میری زندگی بدل گئی، اللہ کا شکر ہے. میرے لوگ مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں، میرے کاروبار والے اعتبار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا اور حق کی ہمیشہ اور سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. یہ جب میں قصے سنتے ہیں تو پھر ایسے محلوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کا ایمان پھر مضبوط ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. کتنا کردار ہے مسلمان ماں باپ کا کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، دینی تعلیم دیں اور انہیں صحیح اسلوب سے اپنا جو دین ہے وہ سکھائیں. 80% جو آپ کے اندر، میرے اندر اور جتنے بھی لوگ ہیں، 80% ہماری جو اندر عادتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے ماں باپ سے سیکھی ہوئی ہوتی ہیں. ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ دیکھ کے اب میرے والدین تو اللہ کو پیارے ہو گئے. میں جب جانتا ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب ہر روز صبح کام کرنے سے پہلے سورت یاسین پڑھا کرتے تھے اور فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلا کرتے تھے. اب مجھے یاد ہے یہ چیزیں، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ میرے والد صاحب ہر روز قرآن پڑھتے ہیں. جب یہ قرآن کو آپ نے بچوں کو، میں تو اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں، میں نے کہا بیٹا 1 پیج پڑھو، 2 لائنیں پڑھو، مگر ترجمے کے ساتھ، انگریزی کے ترجمے کے ساتھ پڑھو تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکو، انٹریکٹ کر سکو لوگوں کے ساتھ. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے اگر بچوں کو پتا ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے. اور دوسری بات ہے پیرنٹس کو اپنا مائنڈ بڑا کھلا رکھنا چاہیے. بچے کئی دفعہ ایسے سوال کر لیتے ہیں جو آپ کہتے ہیں خبردار ایسے سوال مت کرو، کیونکہ ایسے سوال کرنے سے تمہارا ایمان خراب ہو سکتا ہے. تو بچوں کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کے لوگوں کو ایسی سی باتیں بتایا کرتے تھے جو ہم اپنے معاشرے میں تصور بھی نہیں کر سکتے بولتے ہوئے. لوگ بیچارے گھبرا کے بات ہی نہیں کرتے، اپنے دل کی بات کسی عالم مفتی سے کرتے ہی نہیں ہے. میں سب سے ریکویسٹ کروں گا، میں تو اپنے بچوں کے ساتھ کھل کے بات کرتا ہوں، ان کو کہتا ہوں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. اگر مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا میں کسی مفتی سے جا کے پوچھ لیتا ہوں. میں نے تو نہیں شرم کرتا، کیونکہ اگر ہمیں دین کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو ہم کیسے اپنے بچوں کو سکھا سکیں گے. تو اس لیے میں جتنے بھی ماں باپ سن رہے ہیں اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لگائیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ایسی مجلسوں میں جائیں. دیکھیں نا، کرکٹر بننے کے لیے مجھے کرکٹ گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی یونیورسٹی میں، میڈیکل یونیورسٹی میں جانا پڑے گا. تو آپ کو ہر انوائرمنٹ چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت اللہ نے سب سے بڑا خوبصورت پلیٹ فارم جو دیا ہوا ہے مسلمان کو، وہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں. آپ جب اللہ کے راستے میں، آپ 3 چیزیں یاد رکھیے گا، 3 چیزیں جس چیز کے اوپر لگتی ہیں نا انسان کو اس کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے. نمبر 1 مال، وقت، جان. یہ 3 چیزیں جس کے اوپر لگتی ہیں نا تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. تو آج ہمارا دین کے اوپر لگ کیا رہا ہے؟ ہمارا کچھ بھی نہیں. ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، آج کل یوٹیوب کے اوپر بیان سن لیتے ہیں یا انفارمیشن لے لیتے ہیں. انفارمیشن کا حاصل ہونا کوئی کرائیٹیریا نہیں کامیابی کا. انفارمیشن، علم تب تک آپ کو فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ آپ کی عمل کا حصہ نہیں بنتا، آپ کی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو وہ سکھائیں گے. دیکھو نا، میں ایک باپ ہوں، میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ انکل آئے ہیں، جاؤ دروازے کے اوپر آئے ہیں تو ان کو کہہ دو بابا نہیں ہے گھر پہ. اور میں دوسری طرف بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ مت بولو. تو میرے بچے مجھ سے کئی دفعہ سوال یہ کر لیتے تھے، بابا یہ کیا سین ہے، یہ کیا ہے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولو اور ہمیں جھوٹ بولنے پہ کہہ رہے ہیں. تو اب میں کہاں پہ جاؤں؟ میں تو اچھا رول ماڈل ہی نہیں بن رہا. تو میں اس سچویشن کو کریٹ ختم کرنے کے لیے اپنے بچوں کے سامنے ایک اچھا رول ماڈل بنوں، اپنے کردار کو ٹھیک کروں. جب میرے ایکشن صحیح ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیے گا کہ 70% آپ کے بچے بھی ویسے ہی کریں گے جیسے آپ کریں گے. اگر آپ لوگوں کا خیال رکھیں گے، رشتہ داروں کے لیے دروازے کھلے رکھیں گے، اگر آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. اب میری وائف لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے شوق سے، مہمانوں کا بہت استقبال کرتی ہے، میرے بچے بھی ایسے کرتے ہیں. میں جب اگر کوئی ایسا کام کروں گا، مجھے ایسا الٹا سیدھا کام کروں گا تو بچے بھی کہیں گے یہ بابا کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے. تو اس لیے ہمیں رول ماڈل بننے گا. کسی کو چینج نہ کریں، کسی کو آپ نے ٹھیک نہیں کرنا. اگر آپ خود اپنی ڈرائیونگ ٹھیک کرنے لگ جائیں گے، خود اپنی گاڑی کو لال اشارے کے اوپر روک لیں گے تو آپ یقین مانیے ایک آدھ بندہ دیکھ کے آپ کو بھی رک جائے گا. کیونکہ آپ نے اب پابند ہونا ہے، آپ نے اپنے مورلز کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے دین کی ویلیو کا خیال رکھنا ہے. تو پھر ارد گرد کے لوگ جو ہے نا خود ہی فالو کرنے لگ جاتے ہیں. دے سی یو ایز
कंसिस्टेंसी देखते हैं वो आपको कंसिस्टेंसी जब आप देखते हैं कि मेरी वाइफ देखती है या बच्चे देखते हैं कि बाबा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, क्रिकेट का मैच हो रहा हो या कोई प्रोग्राम चल रहा हो तो नमाज का टाइम आता है, वो प्रोग्राम छोड़ के या क्रिकेट का मैच छोड़ के वो नमाज पढ़ने जाते हैं, तो बच्चों को पता चलेगा कि बाबा की वैल्यू नमाज है। ये तो एक बीच में काम आ गया, मगर असल इनकी प्रायोरिटी नमाज है, असल इनकी कुरान है। तो अब सुबह शाम जब जिस घर में कुरान माँ पढ़ रही होगी तो बच्चियां भी पढ़ेंगी, बच्चे भी पढ़ेंगे कि हमारी माँ कुरान पढ़ती है, बाप कुरान पढ़ेगा तो वो भी कुरान पढ़ेगा। और एंड में दूसरा ये है कि आप स्कॉलर से बात पूछा करें। ये अपना जो इल्म है ना, इल्म कई दफा हम खुद ही अपना अज्यूम कर लेते हैं, मैं क्रिकेटर हूं तो मुझे क्रिकेट की बात मैं अच्छी बता सकूंगा, मगर अगर हम दूसरा बंदा खुद ही को क्रिकेटर की बात बताएगा तो वो मुनासिब नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है जो आपने कुरान की बात की है, कुरान हमारी हक और सच किताब है, हदायत का जरिया है। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, जो मेरा आपका ये क्वेश्चन है, मैं सब पेरेंट्स से दरख्वास्त करता हूँ आप खुद भी कुरान सीखें। मैं अपने इस उम्र में आके कुरान सीख रहा हूँ, यकीन करें मेरे और कितने क्रिकेटर साथी हैं, हम कुरान पढ़ते हैं मस्जिदों में जाके, क्योंकि शर्म नहीं आनी चाहिए। शर्म तो वो आनी चाहिए कि अल्लाह नाराज हो जाएगा। हम लोगों से डरते रहते हैं, लोगों से डर के फैसले नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। उन लोगों की खातिर, जिन लोगों की खातिर हम डिसीजन नहीं लेते या हम ऐसे काम नहीं करते जिनसे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग ताना मारेंगे कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अल्लाह अगर राजी है तो अल्लाह माफ कर सकता है। 100 कत्ल करने वाले के लिए वो जमीन की फिजिक्स को चेंज कर सकता है, जमीन को सुकड़ने का हुक्म दे सकता है। तो हम तो अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, हमारे पीछे उनकी दुआएं भी हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुरान के इल्म हासिल करें, कुरान के जो हमारे आलिम हैं उनके पास बैठें, उनसे तर्जमे से बात करें, उनसे सीखें और फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं कि तुम सुनने का हक अदा करो, समझा हम तुम्हें खुद ही देंगे। जब इंसान कहते हैं ना, अली रजी अल्लाह ताला का कौल है, हाफ ऑफ एजुकेशन डन इफ यू थिंक यू डोंट नो एनीथिंग। व्हाट इज दैट मीन? ला इल्मी जाहिर करना आधा इल्म है, कि मुझे कुछ नहीं पता। जब मुझे कुछ नहीं पता तो मैं रास्ता ढूंढूंगा ना। जब मुझे पता चल जाएगा मुझे सब कुछ ही पता है, तो इसका मतलब है कि मैं बेवकूफ़ी की तरह इधर उधर अपने अपने ख्यालात करूंगा। सुनने का हक अदा करें, बस लोगों की बात को, उलमा किराम की, मुफ्ती हजरात की बात को सुनने का हक अदा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर इसमें से हमें रिजल्ट देगा। और आखिर में ये बात मैं ज़रूर बताऊं आपको कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी कभी वो आलम वो बात कर रहा होता है, दूसरा आलम ये बात कर रहा होता है। अल्लाह ने जिस तरह हमें अकल और शऊर दिया है ना, कि फ़ैसला हमने करना है कि किसकी बात हमें समझ में आ रही है, क्योंकि सारे उलमा किराम हमारी इज़्ज़त के काबिल हैं। सारे उलमा किराम की इज़्ज़त हमारे दिलों में होनी चाहिए, चाहे वो जिस मर्जी फ़िरके का हो। हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, एज ए लर्नर हमें ये सीखना चाहिए कि जो मुझे समझ आती है, मेरे नबी की ज़िंदगी के करीब है, और जो मेरे कुरान ने कहा है उनको मैच करके फिर अल्लाह से मैं दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह, मुझे याद है कि एक मुफ्ती ने मुझे एक दुआ बताई थी, एक आलम ने, उन्होंने कहा था कि हमेशा ये दुआ मांगना, ए अल्लाह मुझे उस रास्ते पे चला जो रास्ता तुझे पसंद है, ऐसे रास्ते पे ना चलाना जिससे जो रास्ता तुझे पसंद नहीं। ये दुआ मांगना शुरू कर दो, खुद ही अल्लाह आपको सीधा रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं अल्लाह के फजल करम से, जिससे हमारी क्रिकेटर्स की ज़िंदगी को बहुत फ़ायदा हुआ। माशाल्लाह, ग्रेट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका टाइम मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपका।